اسکینڈل جب سامنے آتا ہے تو مختلف جو واقفان حال ہیں وہ اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. ہمارے بڑے سینئر صحافیوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس کو اگر شاعرانہ نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو اس معاہدے کے جو معاملات ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی, جیتوں تو تجھے پاؤں ہاروں تو پیا تیری. میں نے جب مختلف ٹی وی چینلز پہ اس حوالے سے بات کی تو میں نے بھی یہی کہا کہ اس معاہدے کو اگر دیکھا جائے تو یہ کچھ اس طرح سے ہے کہ چھری خربوزے پہ گرے یا خربوزہ چھری پہ گرے, نقصان خربوزے کا ہے. اس معاہدے میں بنے خربوزہ پاکستانی عوام جن کے ٹیکس کے پیسوں کا بے دریغ استعمال کیا گیا برطانیہ کے اندر ضائع کیا گیا. جب یہ اسکینڈل سامنے آتا ہے مختلف لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ انٹرویوز کر رہے تھے اس شخص کے جو اس سے منسلک نظر آیا. اب جو معاملات ہیں اس شخص کی طرف سے مختلف قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ کچھ لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے آؤٹ آف کورٹ جا کے سیٹلمنٹ کے حوالے سے بھی باتیں کی. انجم ڈار نامی ایک بندے کا جو ذکر کیا اس نے اپنے پہلے انٹرویو میں, اس کے حوالے سے میں پوچھوں گا حسین نواز صاحب سے. حسین صاحب, ہم ایک عرصے سے یہاں پر اپنی صحافتی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں برطانیہ کے اندر. میاں نواز شریف کی اوپن ہارٹ سرجری ہو, بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی علالت ہو, ہم نے بہت سے سیاسی و غیر سیاسی افراد کو ملاقاتیں کرتے دیکھا آپ کے خاندان سے. یہ جو شخص ہے انجم ڈار, نہ اس کا ہم نے پہلے کبھی نام سنا نہ کوئی ذکر سنا, تو یہ کون بندہ ہے جو موسوی کو جا کے ملتا ہے اور $25 ملین کی رشوت آفر کرتا ہے؟ دیکھیے, میں بالکل جو ہے ایک کلیئر بات کرتا ہوں آپ سے کیٹیگوریکلی کہ کسی شخص کو موسوی کے پاس ہماری طرف سے نہیں بھیجا گیا, اور جہاں تک میرا تعلق ہے میں تو کسی انجم ڈار صاحب کو جانتا بھی نہیں ہوں. اور لیکن یہ کہ میں آپ کو یہ بات بالکل ایک دعوے کے طور پہ یا آپ اسے کہنے وثوق کے ساتھ میں آپ کو یہ ایشورنس دیتا ہوں کہ ہماری طرف سے کوئی شخص کسی سٹیج پہ موسیقی سے جا کے نہیں ملا. اور پھر میں اس کے بعد اگلا میں سوال کرتا ہوں کہ موسیقی جو ہے یہ 2000 سے تحقیقات کر رہا تھا, اور جو پرائم ٹارگٹ تھی ان تحقیقات کی شریف فیملی تھی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کو شریف فیملی ممبرز کا نہیں پتا تھا؟ اس کو نہیں پتا تھا کہ نواز شریف کے نیفیو کون ہے؟ اس کو کیا نواز شریف کے بھتیجے بھائیوں کے نام نہیں پتا تھے؟ تو کس قسم کی تحقیقات کر رہا تھا شریف خاندان کے اوپر اگر ان کے نام ہی نہ پتا ہوں اس کو تو؟ پھر دوسری بات یہ کہ 2003 میں اس کا معاہدہ منسوخ ہو گیا نیب کے ساتھ, اور اس کے بعد نیب کے ساتھ اس کی لڑائی چل رہی تھی, اس کا مقدمہ چل رہا تھا نیب کے ساتھ. تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ 2012 میں ہم اس کو جو ہے اپنا کس چیز کا پیسہ اس کو آفر کرتے, اور وہ بھی جو ہے نا اپنا $2.5 کروڑ, کیا جو ہے نا ہم لوگوں کو کتنے نفروں کو ثواب تھا اس کو $2.5 کروڑ آفر کرنے کا. اور یہ کہ جب یہ تحقیقات تو کر ہی نہیں رہا تھا اس وقت, یہ تو ہمیں اس سے کیا ملتا تھا؟ نیب کے ساتھ یہ لڑتا رہتا ہماری طرف سے جو ہے, ہمارا اس سے نہیں کیا ہمارا اس میں کیا معاملہ تھا. لیکن یہ کہ آج اس کا دل چاہتا ہے کیا ہے جو یہ بات, تو ایسی کوئی بات کبھی نہیں ہوئی. یہ بالکل جو ہے اپنا کوئی اس میں کوئی صداقت نہیں ہے اس بات میں. دیکھیں جی, 2 دسمبر کو لنڈن ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ سامنے آتا ہے. براڈ شیٹ جو ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹس کو لے کے وہاں پہ ایک سلسلہ چل رہا تھا کہ ان کو اس کیس کے ساتھ منسلک کیا جائے. ہم آگاہ ہیں سارے معاملے سے کہ کس طرح جو نیب کے افسران یہاں پہ آتے تھے انہوں نے اس چیز کو راضی کیا تھا براڈ شیٹ کو کہ کسی طریقے سے ان فلیٹس کو اس سے منسلک کیا جائے. فیصلہ آتا ہے 2 دسمبر کو. لنڈن ہائی کورٹ کہتا ہے جی کسی بھی صورت یہ جو پارک اینڈ اپارٹمنٹس ہیں ان کو اس کیس کے ساتھ منسلک نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد آپ بھی بیان دیتے ہیں کہ آپ کو ایک قسم کی لنڈن ہائی کورٹ سے کلین چٹ مل چکی ہے. تو یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلین چٹ ہے؟ دیکھیے جی, پہلی بات تو یہ کہ عدالت کے اپنے فیصلے میں جو ان کا کلیم تھا اس کو ویکیٹ کر دیا گیا, اور اس میں جو ہے باقاعدہ ان اپارٹمنٹس جو ہیں ان کے ایڈریس لکھے گئے, اور یہ کہا گیا جی کہ ویکیٹ کر دیا گیا. جبکہ دوسری طرف جہاں تک گورنمنٹ آف پاکستان کے جو بینک اکاؤنٹس کا تعلق ہے ان کو باقاعدہ فریز کیا گیا, جس کے بعد ان کو جو ہے پیسے ادا کرنے پڑے, جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے. اور میرے لیے بطور پاکستانی میری ذاتی سبکی ہوئی اس چیز کے اندر. تو یہ فرق ہے. بات یہ کہ اگر لیٹ سے کوئی یہ اسی نے کہا تھا یہ موسوی نے کہ یہ کسی قسم کی ایگزانریشن نہیں ہے میاں نواز شریف کے لیے یا شریف خاندان کے لیے. بات یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ نیگیٹو فیصلہ آ جاتا تو آج یہ شادیاں نہ بجا رہے ہوتے اس چیز کے اوپر. اور پھر دوسری بات ساتھ یہ کہ اگر لیٹ سے ایسی چیز نہیں تھی
تو پھر کیوں نہ جو ہے اس نے وہ اپارٹمنٹ جو اٹیچ کروا لی ہے اس نے. اگر یہ کر سکتا تھا تو کیوں جو ہے اس نے وہ اپارٹمنٹ جو ہے جن کے اوپر دعویٰ کیا تھا وہ دعویٰ جو ہے نا اس نے آخر تک کیوں نہ لے کے گیا, کیوں نہ اس نے اٹیچ کروائے, وہ کیوں جو ہے پھر ایسا کورٹ کا فیصلہ آیا جس میں انہوں نے ویکیٹ کر دیا. اگر جو ہے یہ واقعی اپنے مقصد کے اندر سچا تھا تو کروا لیتا جو ہے نا ان اپارٹمنٹس کو اٹیچ. تو اب آپ مجھے خود بتا دیجئے کہ اس میں کیا پھر ایسی بات ہے کہ جو ایگزانریشن نہ ہو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ عزت دینے والا ہے. حسین صاحب یہ تو جو انجم ڈار کے حوالے سے بات کی موسوی نے, تو اس میں وہ زور دے کے ایک بات کہتا رہا کہ الیجڈلی مبینہ طور پر ایک شخص میرے پاس آیا, لیکن ساتھ ہی جب دوسرا انکشاف کیا جس کے بعد اس کو ہیرو سے زیرو بننا پڑا کہ کیفے کے اندر ایک ملاقات ہوتی ہے اس کی, شہزاد اکبر اس ملاقات میں موجود ہیں اور ساتھ کچھ ایسے افراد ان کو آ کے ملتے ہیں جو ان سے اپنا کچھ مانگتے ہیں اس حوالے سے, تو وہ ان کا نام لیتا ہے جنرل مالک, اور ساتھ بتاتا بھی ہے کہ ان کا تعلق پاکستان کے جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان سے ان کا تعلق ہے. تو آپ اس معاملے کو کیسے لیتے ہیں کہ اس کی تحقیقات کے لیے کیا یہ سچ سامنے نہیں آنا چاہیے, یہ کون ہو سکتا ہے؟ جی وہ جب انہوں نے جس وقت انجم ڈار صاحب کا نام لیا تھا تو اس وقت بہت شادیانے بجے تھے اور جگہ جگہ جو ہے اپنا حکومت پاکستان کے اندر وزیروں نے بولنا شروع کر دیا اور اس کو ہیرو بنا دیا, اور بعد میں جب اس نے جنرل مالک کا نام لیا تو وہ ہیرو سے زیرو ہو گیا. تو اور اس میں آپ نے شاید ساتھ یہ بھی دیکھا ہو کہ اس نے جب انجم ڈار کی بات کی اس نے تو اس میں بہت ساری پوزیشنز بھی اس نے چینج کی, پہلے ایک بات کی پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی. اور لیکن جہاں تک یہ نہیں اپنا جنرل مالک کا تعلق ہے, اور یہ جب یہ بات کہتا ہے کہ شہزاد اکبر جو ہے وہ اس کے ساتھ وہاں پہ آیا, تو بالکل میرا اپنا خیال یہ ہے, میں تو بلکہ کہتا ہوں کہ بے شک آپ انجم ڈار کو بھی شامل کر لیں اس سارے قصے کے اندر. تو یہ نہیں تحقیق طلب ہے یہ معاملہ, کریں تحقیق اس کی, اور یہ بھی پتہ لگے کہ یہ اس کا یہ انجم ڈار معاف کیجیے گا جنرل مالک کون ہے, کیا جو ہے نا اپنا جنرل مالک یا کوئی اور شخص جو جنرل مالک کا نام لے رہا تھا وہ جا کے ملا اس سے اور مل کے کیوں کٹ مانگا اس نے اس کو, اور پھر اس کے بعد یہ کہ شہزاد اکبر جو ہے وہ اس کا اس کے اندر کیا کردار تھا. یہ سارے معاملات تحقیق طلب ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ انجم ڈار کو بھی آپ اس چیز کے اندر شامل کریں جو ہے نا سارے معاملے کی تحقیق. آپ بلکہ 2000 سے سن 2000 سے اس کی تحقیق کریں اور جو ہے اپنا پتہ لگے تاکہ ساری چیز جو سامنے آئے کہ اس قسم کا بیہودہ ایگریمنٹ کیوں جو ہے اپنا اس پر دستخط کیے گئے, کیوں ایسے ایگریمنٹ پہ سائن کیے گئے کہ جو پاکستانی عوام کے پیسے کو اتنا نقصان جو ہے نا اتنا نقصان کر جائے. تو یہ بالکل تحقیق طلب ہے اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, لیکن ایک صحیح فورم کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے. اب دیکھیں جی جب یہ اسکینڈل سامنے آتا ہے براڈ شیٹ کا تو مختلف جو نام سامنے آتے ہیں, تمام تر کی تحقیقات کے لیے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ایک تحقیقاتی کمیٹی تو ہے وہ تو بنا دی, اس میں جس کو سربراہ بنایا گیا اس کو لے کے خصوصاً پی ایم ایل این نے بہت زیادہ اعتراض کیے. تو اب یہ تحقیقات تو ہو رہی ہے کہ کس طریقے سے ایک براڈ شیٹ نامی کمپنی جو معاہدے سے کچھ دن پہلے میرے سے وجود میں آتی ہے اس کو کانٹریکٹ, یہ تمام تر باتوں کی یہ کمیٹی تحقیقات کرے گی. تو آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں اس کمیٹی کا؟ دیکھیے کہ اعتراض بیسیکلی یہ ہے کہ جس وقت نیب نے دستخط کیے براڈ شیٹ کے ساتھ اس شرمناک معاہدے کے اوپر, مجرمانہ معاہدے کے اوپر, تو یہ صاحب جن کو انہوں نے اس کمیٹی کا سربراہ بنایا ہے جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید صاحب جو ہیں وہ خود نیب کا حصہ تھے, اور یعنی یہ بھی نہیں کہ جو ہے نا بہت کوئی ریموٹ حصہ تھے, کوئی دور کا حصہ نہیں, وہ بہت سینئر افسر تھے, دوسرے یا تیسرے نمبر پہ تھے نیب میں, اور ان کے امیڈیٹ باسز نے وہ معاہدہ سائن کیا. یہ قانون دان تھے, یہ اپنے آپ کو کس طریقے سے علیحدہ کر سکتے تھے اس وقت جو ہے اس سارے معاملے سے, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہی واز ایکٹیولی انوالوڈ ان سائننگ دس ایگریمنٹ, یہ اس معاہدے کے دستخط میں خود شامل تھے, یہ ایک قانون دان تھے. کیا ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اس معاہدے سے کیا نقصان ہو سکتا ہے, اس معاہدے کا نقصان عوام کو, ٹیکس پیئر کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے. یہ ایک انتہائی کنٹروورشل معاہدہ ہے, یہ ایک انتہائی مجرمانہ معاہدہ ہے جس کو سائن کرنے کے میں یہ خود شامل تھے. آج آپ کس طریقے سے ان کو اسی سارے اسکینڈل کی تحقیقات کے اوپر انچارج بنا سکتے ہیں کہ جس میں جو ہے یہ خود شامل تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیسکلی کچھ لوگوں کی سیاہ کرتوت کے اوپر, سیاہ کاریوں پہ آپ سفیدی کرنا چاہتے ہیں, جس کے لیے آپ نے ان کو
جو ہے سلیکٹ کیا ہے, ان کو جو ہے اپنا آپ نے اس کا کمیشن کا سربراہ بنایا ہے. حسین صاحب صرف یہی اعتراض ہے جسٹس ریٹائرڈ عصمت سعید پہ کہ وہ 2000 میں مشرف کے دور میں نیب کے پروسیکیوٹر جنرل تھے, اور جب یہ معاہدہ ہوتا ہے جب براڈ شیٹ سے اس کا وہ حصہ تھے, شریک جرم تھے, صرف یہی اعتراض ہے یا کچھ اور بھی ان کی شخصیت متنازع ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے جی کہ یہ ایک متنازع شخصیت کے مالک ہیں, اور میں یہ اتنا بات میں نے نہیں کی تھی اب, لیکن اب آپ نے کھول دی بات یہ, تو پھر میں بتاتا ہوں آپ کو کہ سب سے پہلا معاملہ جو ہے کیا ہے کہ نیب بنانے کا مقصد کیا تھا. اگر پرویز مشرف صاحب جو ہیں وہ اتنے شفافیت اور اکاؤنٹیبلٹی کے اتنے داعی تھے, اور واقعی اس سے سنسیئر تھے جو نا اپنا اکاؤنٹیبلٹی سے, تو میرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود ان کے جو اپنا ناجائز اثاثے سامنے آئے ہیں وہ کیوں بناتے. آج میڈیا کی زینت بن چکے ہیں وہ بینک اکاؤنٹ میں اربوں روپیہ, کروڑوں نہیں اربوں روپیہ جو کیش پڑا ہوا ہے جو نا ان کے پاس. پھر اس کے بعد جو ہے ان کی اپنی جو جائیدادیں ہیں بیرون ملک, میں ان کی تفصیلات میں اندرونی اور بیرون ملک جو ان کی جائیدادیں ہیں وہ بھی ساری سامنے آ چکی ہوئی ہیں. اور آلدو کہ یعنی کبھی ان کے یا ان کے کسی ساتھی کے اوپر کیس نہیں چل سکا اب تک, لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو جائیدادیں تو ان کی موجود ہیں جو نا سب کے سامنے ہیں جو نا ان کی جائیدادیں. تو یہ پرویز مشرف صاحب جو ہیں کبھی بھی اکاؤنٹیبلٹی میں انٹرسٹڈ نہیں تھے. یہ انٹرسٹڈ کس چیز میں تھے؟ اپنی آئین شکنی کو جواز دینے میں جو ہے نا یہ انٹرسٹڈ تھے, اور اس وجہ سے انہوں نے اس وقت نیب جو ہے اس کو بنایا. اور اس وقت جو نیب کے لیٹس سے یوز دا ورڈ فاؤنڈنگ ممبرز میں جو ہے نا جو لوگ شامل تھے, جو ان کے سب سے پہلے آپ کہیں جی کہ امپلائیز تھے نیب کے, ان میں عصمت سعید صاحب شامل تھے, یہ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب تھے. اور بیسیکلی اس وقت نیب کا کیا مقصد تھا؟ اس وقت جو ہے ایک عامر کی آئین شکنی کو جواز فراہم کرنا, اور یہ ظاہر ہے یہ اس میں شامل تھے اس چیز کے اندر. اور بیسیکلی پرائم ٹارگٹ کون تھا؟ مطلب میں اگر یہ کہوں کہ شریف خاندان جو ہے وہ پرائم ٹارگٹ تھا نیب کا, اور یہ چیز غالباً موسوی بھی جو ہے نا اپنا آن ریکارڈ کہہ چکا ہے کہ وہ صرف نہیں. عامر عزیز کا آپ نے حوالہ دیا, جے آئی ٹی کا ذکر کیا آپ نے, اس میں یہ کس طرح ان کو شامل, یعنی جسٹس جو یہ عصمت سعید ہیں یہ کس طرح ان کو شامل کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیے جی کہ عامر عزیز صاحب ان کے ساتھ کام کرتے تھے ابھی جب یہ جج نہیں بنے تھے. غالباً یہ تو شاید 2004 میں جج بنے, لیکن اس سے پیشتر یہ جب نیب میں کام کر رہے تھے, نیب کا پرائم ٹارگٹ شریف فیملی تھی. اور اس وقت آلدو کہ کوئی انہیں کوئی خاص ظاہر ہے ایویڈنس تو کبھی بھی یہ خاص کیا بالکل کوئی انہیں ایویڈنس نہیں ملا. اور شاید آپ کو یاد ہو کہ مشرف صاحب بھی آن ریکارڈ ہیں, انہوں نے کہا جی کہ یہ لوگ بڑے ہوشیار ہیں, یہ پیچھے کوئی ثبوت نہیں چھوڑتے. اب بات یہ ہے کہ سوال یہ اپنا یہ پوچھے جانا چاہیے تھا کہ کیا ثبوتوں کی فراہمی کے بعد آپ کسی کے مجرم ہونے کا تعین کرتے ہیں, یا پہلے کسی کو جو نا آپ مجرم تعین کر کے تو بعد میں جو نا آپ ثبوت اکٹھے کرتے ہیں؟ یہ یعنی اپنا سوال مشرف صاحب سے پوچھا جانا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے یہ مانا کہ شریف خاندان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا. یہ وہاں پہ عامر عزیز صاحب کو بٹھا کے جو نیب میں یہ مقدمات بناتے رہے. اور ویسے انتہائی افسوس کی بات ہے, تمام قوانین, تمام آئینی پروٹیکشنز, تمام بنیادی حقوق کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یہ صاحب جو ہے نا انہی کیسز کے اوپر جو انہوں نے خود بنائے تھے ان کو جو ہے نا ان پہ یہ جج بن کے تو پاناما بینچ میں شامل ہو گئے. تو اب یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پہ کہ کیا کوئی شفافیت نام کی کوئی چیز تھی وہاں پہ, کوئی کسی قسم کا انصاف تھا وہاں پہ, اور یہ انصاف کا خون نہیں ہوا یہاں پہ. اور پھر میں ایک سوال جو ہے نا آپ سے جو آپ نے پوچھا میں اس کی طرف آتا ہوں. دیکھیے جی کہ واٹس ایپ جے آئی ٹی کیا تھی اس وقت. یہ معاملہ اٹھا تھا جب سپریم کورٹ کی طرف سے, بینچ کی طرف سے, امپلیمنٹیشن بینچ کی طرف سے آرڈر کیا گیا ایس سی سی پی کو, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اور نیب کو کہ ہمیں آپ افسروں کے نام بھیجیں تاکہ ہم جے آئی ٹی میں ان کو شامل کر سکیں. اب وہ اس کے بعد جے آئی ٹی کالز جو ہے نا وہاں پہ موصول ہوئی,
اور جو ہے نا کہا گیا جی کہ آپ فلاں افسر کو بھیجیں، آپ فلاں، بلکہ نیب میں عرفان نعیم منگی صاحب کو جو ہے نا انہوں نے کہا جی کہ ان کو بھیجیں، اور ایس سی سی پی کو جو ہے نا کہا گیا جی کہ آپ بلال رسول صاحب کو، جو کہ حماد اظہر صاحب جو ان کے وزیر ہیں، ان کی سگی پھپھی کے بیٹے ہیں، ان کو جو ہے آپ اس میں شامل کریں. اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو باقاعدہ ایک واٹس ایپ کال آئی کہ آپ یہاں پہ عامر عزیز صاحب جو ہیں، جو کہ ان کے پرانے دیرینہ ساتھی تھے شریف خاندان کے خلاف، آپ ان کو اس میں جو ہے شامل کریں. اور اس کے علاوہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس میں آئی ایس آئی اور ایم آئی ان کے افسران کو بھی شامل کیا گیا اس ٹیم میں. اب ہوتا یہ ہے کہ ایس سی سی پی جو ہے ان کی طرف سے، بلکہ ان کے چیئرمین ظفر حجازی صاحب کی طرف سے یہ اعتراض اٹھایا گیا، اور اعتراض بیسیکلی یہ تھا کہ آپ نے ایک طرف ہم سے نام مانگے اور دوسری طرف آپ ہمیں واٹس ایپ کالز کے ذریعے آپ افسروں کے نام دے رہے ہیں کہ جی آپ ان کو بھیجیں، تو یہ اس کا کیا مقصد ہے؟ آلدو کے بعد میں آپ جانتے ہیں کہ ظفر حجازی صاحب کو اس کی سزا ملی، ان کو نہ صرف عہدے سے برطرف کر دیا گیا بلکہ اس کے بعد ان کو جیل میں بھی ڈال دیا گیا. تو ان سے جو ہے نا یہ سوال پوچھا گیا، تو آبویسلی یہ بات جو ہے نا چھپنی نہیں تھی، اور یہ بات جو ہے اپنا کافی جو ہے یہ جو ہے نا لوگوں میں پھیلنا شروع ہو گئی. تو ایسے میں خود عظمت سعید صاحب کی کال آئی اٹارنی جنرل صاحب کو اس وقت، اور ان کو دھمکی دی باقاعدہ انہوں نے کال کر کے کہ تم شرافت سے مقدمہ لڑنا چاہتے ہو یا ہم سے لڑائی چاہتے ہو. میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں کہ عظمت سعید صاحب نے کال کی اٹارنی جنرل آف پاکستان کو اور یہ کہا جی کہ تم شرافت سے مقدمہ لڑنا چاہتے ہو یا ہم سے لڑائی چاہتے ہو. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ بات چونکہ چھپ نہیں سکتی تھی، اور یہ آبویسلی میڈیا میں بریک ہو گئی یہ بات، کیونکہ یہ آبویسلی آفیشلی اٹھا لیا گیا تھا اس بات کو، اور یہ بات غالباً اس وقت انصار عباسی صاحب نے اس کو بریک کیا تھا. تو یہ اس پر بہت نالاں ہوئے، بہت ناراض ہوئے، اور انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب کو بھری عدالت میں مخاطب کیا کہ مبارک ہو آپ کی حکومت جو ہے وہ سسلین مافیا کے اندر شامل ہو گئی ہے. عوام کی نمائندہ حکومت، منتخب حکومت کو اگر ایک سپریم کورٹ کے جج جو ہے نا بیٹھ کے کہیں کہ یہ سسلین مافیا ہے، یہ کیسا رد عمل ہے، یہ کیسا طرز عمل ہے، یہ کیسا جو ہے نا انصاف ہے. آپ انہی لوگوں کے متعلق مقدمہ سن رہے ہیں، کیس سن رہے ہیں، آپ تحقیقات آپ کروا رہے ہیں، آپ انہی کے متعلق آپ اس قسم کے پہلے ہی آپ جو ہے نیب کا حصہ رہے، ان کے خلاف مقدمات بنائیں، اور آپ اس بینچ پہ بیٹھے ہیں جو انہی مقدمات کا فیصلہ کر رہا ہے، اور اس کے بعد آپ یعنی یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ سسلین مافیا ہے. اور اس سے پیشتر بھی دیکھیے کہ انہوں نے ایک بھری عدالت میں یہ الفاظ استعمال کیے کہ وزیر اعظم کو پتہ ہونا چاہیے کہ اڈیالہ جیل میں بہت جگہ ہے. بالکل یہ الفاظ تھے، یہ انہوں نے الفاظ استعمال کیے، یعنی بوجھ تھا نا ان کے دل میں ہمیشہ سے، انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ ایک خط لکھا گیا، اس وقت جو چیف جسٹس صاحب تھے ان کو اس طرز عمل کے اوپر خط لکھا گیا، یہ ہائی لائٹ کیا گیا، لیکن آج تک جو ہے نا اس خط کا جواب نہیں آیا جو ہے نا چیف جسٹس پاکستان کی طرف سے. تو اب یعنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور کہ کس طرح آپ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ پاناما کیس کے اندر جو ہے نا انصاف ہوا، کس طریقے سے آپ اس کو، اور ایونچولی فیصلہ بھی کیا آیا کہ اقامے کے اوپر ایک بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے اوپر جو ہے نا آپ ایک وزیر اعظم کو برطرف کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جو کیس آئے، اس کے بعد میں جو ہے نا جو کیس آئے اسی جو ہے نا پاناما بینچ کے حکم کے اوپر، اس میں آپ دیکھتے ہیں جی کہ جج ارشد ملک صاحب جو ہیں ان کے کیا انکشافات تھے. یا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا کہ جس میں انہوں نے جو جج محمد بشیر صاحب کا ایون فیلڈ ریفرنس میں جو فیصلہ سسپینڈ کیا، آپ وہ پڑھ کے دیکھ لیں کہ اس میں جو ہے نا کیا لکھا گیا. یہ جو ہے اپنا پاناما کی اصلیت ہے، اور یہ ایک افسوسناک باب ہے پاکستان کی تاریخ میں. حقائق حقائق رہتے ہیں، وہ رہیں گے جو نا اپنی جگہ پہ، لیکن یہ آپ یعنی اگر کہتے ہیں کہ ان صاحب کے یعنی کے کردار متنازع ہے، تو یہ ہیں اپنا سارے معاملات کے جو ان کے کردار کو متنازع بناتے ہیں.
اور آج جو ہے ایسے متنازع شخص کو اس قسم کی سینسٹیو کمیٹی کا انچارج بنا دیا گیا. دیکھیں جی، نہ صرف سربراہ تک بات محدود نہیں ہے، بلکہ جب یہ براڈ شیٹ کا اسکینڈل سامنے آتا ہے تو اپنی کچھ تقاریر میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان برملا موسوی کا نام لے کر خوشی مناتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ساتھ ان کے وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ براڈ شیٹ جو ہے وہ پاناما 2 ہے. تو شاید پاناما 2 قرار دینے کے بعد ہی جسٹس عصمت سعید کا نام جو ہے وہ شامل کر لیا گیا اس معاملے پہ، کیونکہ وہ پرانا تجربہ رکھتے ہیں اس حوالے سے. تو آپ کے خیال میں عمران خان نے کیوں بنایا ریٹائرڈ جسٹس کو اس کمیٹی کا سربراہ؟ جی، پہلا آپ کو جو سوال ہے پاناما 2 جو ہے، دیکھیں سر، وہ ان صاحب کی جو ہے نہ کسی بات پہ میں نے آج تک یا ہمارے میں سے کسی نے آج تک کبھی کوئی تبصرہ کیا ہے، نہ جو ہے نا اپنا ہم کرنا چاہتے ہیں، جو ہے نا یہ ہم نہیں کریں گے کبھی تبصرہ ان کا. لیکن میرا جو ہے نا اپنا آپ سے سوال یہ ہے کہ پاناما 1 میں نکلا کیا تھا جو کہ آج جو ہے نا پاناما 2 کی اب بات کر رہے ہیں. پاناما 1 میں جو ہے نا جو نکلا، میں آج اس کو سمرائز کر دیتا ہوں کہ اس میں جو ہے اپنا اقامہ نکلا، اس میں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ برطرفی نکلی، اور اس کے بعد جج ارشد ملک نکلے اس میں سے. آج دیکھ لیں گے جی کہ جو پٹاری ہے ان کی پاناما 2 کی، اس میں سے بھی کیا نکلتا ہے. دوسرا جو ہے نا آپ نے سوال پوچھا جی کہ عمران خان صاحب نے یہ تحقیقاتی کمیشن کیوں بنایا. اس کا جواب جو ہے عمران خان صاحب جو ہے دیں گے، اور بیسیکلی بہت سارے اپنا معاملات آئندہ جو ہے نا آئیں گے. خاص طور پہ جو ہے نا آج یہ اطراریں اپنی حکومت کے اوپر جو ہے نا وقت ایک جیسا نہیں رہتا. ان کو بہت سارے معاملات کے خود اپنے جو ہے نا کردار کے اوپر جو ہے نا اپنا علیمہ خان صاحبہ کی پراپرٹیز کے اوپر ان کو جوابات دینے پڑیں گے. اور ان میں سے ظاہر ہے ایک جواب ان کو یہ بھی دینا پڑے گا کہ انہوں نے عصمت سعید جیسی متنازع شخصیت کو کیوں ایسے کمیشن کا انچارج بنایا. لیکن میں آپ کو اپنا جو ہے اس پہ انٹرویو میں آپ کو اپنا اوپینین دے سکتا ہوں اس چیز کے اوپر، اور وہ یہ کہ یہ شروع ہوتا ہے مشرف اور جنرل امجد سے، جنہوں نے یہ لغو اور بےہودہ ایگریمنٹ سائن کیا، ایسا ایگریمنٹ کہ جس نے پاکستان کی عوام کو 10 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا، اور وہ بھی ان حالات میں کہ آج جو ہے نا ایک ہمارے جو عام شہری جو ہیں اس کے لیے زندگی گزارنا، اپنے بچوں کے لیے تعلیم اور بلکہ روٹی جو ہے اس کا حصول مشکل ہو چکا ہوا ہے، ایسے حالات میں ٹیکہ لگایا. آبویسلی وہ لوگ کے جو ذمہ دار ہیں اس معاہدے کے، ان کو بچانا. پھر اس کے بعد خود، یعنی آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے نا یہ سوال اٹھایا تھا آپ نے کہ یہ جو پیسہ جو ہے یہ بھجوا دیا گیا کمرشل اکاؤنٹ کے اندر، یہ بھی تو اپنا سوالات ہیں نا جن کے جوابات دینے پڑیں گے ان لوگوں کو. کیوں جو ہے اپنا یہ کیا، اور کیوں جو ہے اپنا آپ نے یہ پہلے یہ سارا کچھ کر دیا. اور پھر اس کو اگر آپ ملا کے دیکھیں وہ موسوی کی اس بات کے اوپر کہ جو اس نے یہ کہا کہ وہاں پہ شہزاد اکبر جو ہے وہ ایک ڈیلیگیشن کو لے کے آیا تھا وہاں پہ، اور اس ڈیلیگیشن کے ایک شخص جس نے اپنے آپ کو جنرل مالک کہہ کر انٹروڈیوس کروایا، اس نے ان سے کمیشن کا مطالبہ کیا. 50% جو ہے نا کمیشن کا جو ہے نا انہوں نے مطالبہ کیا. آبویسلی وہ جو کردار ہیں ان کو بھی تو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے نا جی. تو آج اور خود پھر اس میں عصمت سعید صاحب جو ہیں ان کی ذات بھی تو ملوث ہے، کیونکہ یہ بھی ظاہر ہے اس کانٹریکٹ کو سائن کرنے کے اندر یہ انسٹرومنٹل تھے ایز ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب. یہ بھی تو ایک قانون دان تھے جن کو جو ہے اپنا بالکل اس کی مضمرات کا، اس کے نقصانات کا جو ہے نا اندازہ تھا. انہوں نے اپنے آپ کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے. تو آبویسلی اس وجہ سے جو ہے نا انہوں نے عصمت سعید صاحب کو اس تحقیقاتی کمیشن کا چیئرمین بنایا. تو آپ کے خیال میں یہ تحقیقات کسے کرنی چاہیے؟ کیا یعنی کہ اصول و قواعد کو ملحوظ رکھتے ہوئے منصفانہ قسم کی اگر تحقیقات کرنی پڑ جائے تو کون قابل لوگ ہیں؟ دیکھیے جی کہ یہ میں نے کئی جگہ سے، ایک طرف سے نہیں کئی سائڈ سے یہ ڈیمانڈ سنی ہے کہ یہ تحقیقات پارلیمانی کمیٹی کو کرنی چاہیے. تو کیا آپ کو جو ہے قباحت ہے ایک پارلیمانی کمیٹی کو یہ تحقیقات سونپ دینے کی؟ اور میں تو یہ کہوں گا کہ اس میں ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، اوپن تحقیقات ہونی چاہیے. جو فیکٹس آئیں وہ سب کے سامنے آئیں، جو کوئی وہاں پہ اعتراض اٹھائے سب کے سامنے اٹھائے اور سب کے سامنے اس چیز کا فیصلہ ہو. یہ جو ہے اپنا JIT کی طرح نہیں ہے
کہ جو نا والیوم نمبر 10 جو ہے وہ آج تک انہوں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. کیوں نہیں کرتے جو ہے نا والیوم 10 کو پبلک؟ آپ کو پتہ لگ جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بیچ میں جو ہے نا اتنا ہو جائے گا. لیکن یہ نہیں کریں گے جو ہے نا یہ کبھی بھی اس چیز کو. یہ تھی جی براڈ شیٹ کی حقیقت. مسلسل ایک باتیں ہو رہی تھیں، اس کا ذکر ہو رہا تھا، اس کو سامنے رکھ کے گزارش کی تھی حسین نواز صاحب سے کہ اس پہ بھی یہ لب کشائی کریں. کچھ سوالات تھے، کچھ ایسی باتیں تھیں جو ان کے براڈ شیٹ کے سی ای او کاوہ موسوی کے ذریعے سامنے آئیں، تو ان تمام تر بات کرنا بنتا تھا. بہت شکریہ حسین صاحب، آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ.